وہ دنیا کا مقدمہ نہیں، دنیا کی جیل نہیں جہاں کالے کوٹ کے اندر وکیل ہوگا، جہاں سفید لباس میں بیٹھا ہوا جج ہوگا، جہاں آپ کے دائیں بائیں 10 20 یار دوست پیشی پہ آئے ہیں، مقدمہ لڑنے آئے ہیں، حاضری ہے، ساتھ ہیں۔ نہیں، تنہا چھوڑ گئے، اپنوں کی آواز رب نے سنوا دی، وہ جا رہا ہے۔ دیکھ نہیں سکتا نا، سنوا تو دیا، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ منکر نکیر جس کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے، میں نے جس پیر کی بیعت کی ہے، اس پیر صاحب کے پاس غوث پاک جب قبر میں گئے، منکر نکیر آئے، پوچھا من ربوں کا، پیر صاحب نے ایک ہاتھ سے ایک کا پکڑ لیا، دوسرے سے دوسرے کو پکڑ لیا، بھائی کیا ہوا؟ کہا تم میرا سوال پوچھتے ہو، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم فرشتے تھے، تم نے اللہ کے آگے اعتراض کیوں کیا تھا؟ وہ اتنا بڑا مذاق قبر کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے جمعے میں ہم نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سنا تھا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم فرما بردار اور نافرمان اچھے اور برے کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ فیصلہ تم نے کس طرح کیا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی الہامی آسمانی کوئی کتاب تھی جس میں یہ نزول ہوا اور جسے تم نے پڑھا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہاری مرضی کے فیصلے ہوں گے، تمہاری مرضی سے معاملات ہوں گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے مجھے پابند کر لیا ہے، عہد نامہ لے لیا ہے قیامت تلک اور قیامت کے بعد کا؟ ان لکم لما تحکمون، کہ جو تم کہو گے وہی ہوگا، جیسا کہو گے ویسا سلوک ہوگا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اگر پھر بھی تم اپنی بات پہ بضد ہو تو بتاؤ اس بات کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے تحت پڑھا کہ جب نیک آدمی کی روح نکلتی ہے تو خوشبودار رومال لے کر خوبصورت نورانی چہرے کے ساتھ 2 فرشتے آتے ہیں اور بڑے پیار سے اس کی روح کو لے کے، بڑے ہی پیار اور عقیدت سے اس کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کی روح اتنے آرام سے جسم سے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کی گرہ کھولیں تو پانی ٹپک پڑتا ہے، اتنے آرام سے اس کی روح نکل آتی ہے۔ جبکہ برے انسان کی روح نکالنے کے لیے بدبودار ایک رومال لے کے، ٹاٹ لے کے، خوفناک سیاہ شکل والے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح جسم سے اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح کوئی گیلی چادر یا روئی خاردار بیری پہ کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال کے کھینچا جائے، چیر پھاڑ کے زخمی کر کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ نیک آدمی کی روح علیین میں اور برے آدمی کی روح سجین میں ہوتی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب روح نکل جاتی ہے، کچھ دیر انسان دکھ کرتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بتاتا ہے آجا بھی تو بھی آجا، تو بھی آجا، آجا منہ دیکھ لا، کر لا، نوالا توالا۔ اس کا غسل کفن دے کے تیار کر کے
جب اس کی چارپائی اٹھائی جاتی ہے، حدیث کے لفظ ہے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں نا یار جنازہ 10 منٹ لیٹ کرو، اس نے آنا ہے، اور یار تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اس نے آنا ہے۔ فرمایا اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، میری تاخیر کیوں کر رہے ہو، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ۔ کیوں؟ فرشتے اسے وہ مہک دکھا رہے ہیں، وہ منظر کشی کر رہے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے جو آدمی زندگی میں ایک بار حج پہ گیا ہو، جانے والا ہو، عمرے پہ جمع پونجی اکٹھی کی ہو، روپیہ 2 روپے 54 58 اکٹھی کر کے جب جانے کی باری آتی ہے وہ اتنا جذباتی، اتنا خوش ہوتا ہے، اسے نہیں پتا میرا بیٹا رو رہا ہے، میری بیوی اداس ہے، پوتا نواسا، گھر کاروبار کوئی پرواہ نہیں، جانے کی فکر ہوتی ہے میری جانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اینے ہی نیک آدمی جب آپ اسے ڈیلے کرتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جنازے میں تاخیر شریعت کا مسئلہ ہے، کہ ہماری رسم ہے، 2 دن بھی فریض خانے میں رکھتے ہیں۔ شریعت میں پڑھے، کائنات کی عظیم ہستی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، رات کو فوت ہوئی، راتوں رات جنازہ۔ اندازہ کریں رات کو فوت ہوا، دن تک کا بھی لوگ انتظار نہیں کیا کرتے تھے، یہ شرعی مسئلے کے طور پہ۔ تو فرمایا نیک آدمی کی روح کیا کہتی ہے؟ قدمونی قدمونی۔ اور پتہ ہے اگر برے انسان کی روح ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، برے انسان کی ڈیڈ باڈی کو جب لے جایا جاتا ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں جب اس کو کاندھوں پہ لوگ اٹھا لیتے ہیں نا، چلتے ہیں نا، جب لے جانے کے لیے یکدم اندر 8-10 لوگ آتے ہیں، ہٹ جو پیچھے، اور جلدی سے وہ چارپائی کو اٹھاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ اٹھانے لگتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یا ویلہا این یذہبون، یا ویلہا این یذہبون، این یذہبون بہا، ہے بربادی تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ہے بربادی تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اب اپنے لے جانے والے ہیں، کاندھا دے رہے ہیں، عقیدت ہے، پیار ہے، کلمہ شہادت کی صدائیں دے رہے ہوتے ہیں لوگ، عقیدت کے ساتھ اس کے جنازے کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں، مگر وہ پیٹ کے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے یا ویلہا این یذہبون بہا، یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اسے کالی کوٹھڑی، سانپ بچھو والا گھر، بد عمالی، خالی جیب، عمال سے خالی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ چیخ چیخ کے بول رہا ہوتا ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، رب تعالی انسان کے علاوہ اس رونے پیٹنے چیخنے چلانے کی آواز کل شیء، کائنات کی ہر چیز سن رہی ہوتی ہے، الا الانسان، سوائے، کیونکہ اسے اگر سنوا دیتا تو یہ اپنے کاندھوں سے اٹھا کے پھینک دیتا۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے الا الثقلین، سوائے 2 بوجھوں کے، ایک روایت میں آتا ہے سوائے جن و انس کے، یعنی اس کے چیخنے چلانے کی آواز سوائے جن و انس کے سب سن رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اس کو لے جایا جاتا ہے، جس قدر یہ برا انسان چیختا ہے، پیٹتا ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر اس کی یہ چیخنے پیٹنے کی آواز انسان سن لے، جو بیٹا کاندھا دے کے جا رہا ہے، جو باپ کاندھا دے کے جا رہا ہے، جو سکا بھائی اس کو کاندھا دے کے جا رہا ہے، جو چچے تائے کزن رشتہ دار لے کے جا رہے ہیں، لو سمعها الانسان لصعق، اگر بندے کو رب آواز سنوا دے جو پردے میں رکھتا ہے، لصعق، تو یہ بے ہوش ہو کے غشیقہ پہ گر جائے۔ ہم جھوٹی تسلی میں، طفل تسلی میں، نافرمان ہے، فرما بردار ہے، پورا پروٹوکول، یہ تو رب نے بھرم رکھا ہے نا۔ رب نے نیک اور بد کا جنازہ ایک جیسا کفن، ایک جیسا دعائیں، ایک جیسا بھرم رکھا۔ جس کی ساری عمر نافرمانی کی، اس رب نے جاتے بھی تیری آواز چیخنے چلانے کی کسی کو نہیں سنائی، اور مرنے کے بعد سے قبر تک کی، آخرت تک کی زندگی، اٹھانے سے پہلے تک کی زندگی کے لیے شریعت نے لفظ ہی کیا بول دیا؟ عالم برزخ، پردہ رکھا ہے۔
آقا کائنات نے فرمایا تم سے پردہ رکھا گیا ہے، وگرنہ جانے والا رہنے والوں کی زندگیوں کو بھی بے چین کر دیتا، نیندیں اڑا دیتا، غم بھر جاتے۔ تو اچھے اور برے کی غلط فہمی میں کیوں پڑے ہو کہ اللہ دونوں کے ساتھ ایک ہے؟ یہ تو فرمان نبوی ہے، کوئی کہنے والا دنیا کا انسان نہیں ہے، وہی والی زبان بول کے کہہ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ جاسیہ میں یہی فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ برے کام کرنے والا یہ سمجھ بیٹھے ہیں ان نجعلہم کہ ہم اس کو بھی ویسا ہی کریں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیسے نیک کام کرنے والا اور نیکیاں کرنے والا ہے، سواء محیاہم ومماتہم، یہ کیا سمجھتے ہو کہ دونوں کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہے؟ دونوں کا جینا اور مرنا، وہ ایک بندہ زندگی پابندی سے گزار رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، فجر کی اذان دے رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے، پنکھوں کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کے واش روم صاف کر رہا ہے، اللہ کی طرف آنے والے کو عزت تکریم دے رہا ہے، ایک مسجد کی بدخوئی کر رہا ہے، ایک داڑھی کو گالی دیتا ہے، ایک کلمے کو گالی دیتا ہے، ایک قبر کا مذاق اڑاتا ہے، ایک قبر کا خوف اور وحشت رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو محیاہم ومماتہم، دونوں کا جینا مرنا، زندگی موت ایک جیسی ہے؟ یہ تم کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ ساء ما یحکمون، بہت برا سوچا ہے تم نے، بہت غلط سوچا ہے۔ یہاں تک کی کیفیت ہے لے جانے تک۔ اب کہاں پہنچ گئے؟ قبر میں۔ میں ایک جگہ دفنانے جنازے میں شریک ہوا، ستیانے کی طرف شاید کوئی گاؤں تھا، تو دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ اذان دی گئی۔ او پلیا، ساری زندگی تینوں اذانہ دے دے کے بلایا گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا دی گئی، تجھے جگایا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا، جاگ جا، بیدار ہو جا، ٹھنڈی لذت چھوڑ دے، اٹھ کے اللہ کے گھر میں آ جا۔ تو اٹھتا نہیں رہا، تو آتا نہیں رہا، تو نے رب کے گھر کو ویران رکھا، منمانیاں کرتا رہا۔ اب تو طفل تسلی دے رہا ہے، تیرا بیٹا تیرا باپ، حضرت اذان دے قبر پہ اذان دینے سے ایسا نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی میں مت پڑو۔ اگر قبر پہ اذان دینے سے کام چل جاتا، محبوب کائنات سکھا جاتے کہ اتنے اذان دے دیو، کام چل جائے گا۔ ایت الکرسی والی چادر اوپر ڈالنے سے، کفن کے اوپر چاروں کل ڈالنے سے، چاروں کل میں توحید ہے، ساری زندگی تو توحید کی سمجھ نہ آئی، شرک خانے کے اندر مشرک بن کے ساری زندگی قبریں چاٹتا رہا، قبروں کے ماتھے چاٹتا رہا، انسان ہو کے انسان کے آگے گرتا رہا۔ آج جاتے ہوئے چار کل والی ایت الکرسی والی کلمہ توحید کی آواز بلند کر کے گواہی کس طرح تیری ملے گی کہ تو کلمہ توحید پہ مرا ہے؟ اللہ نے تو دیکھنا ہے تیرا خاتمہ کس پہ ہوا، خاتمہ بالایمان ہوا ہے یا خاتمہ بالشرک ہوا ہے، تیرا مرنا کس پہ ہوا ہے۔ لوگوں کو دیکھا موت کے وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ اب کہاں دفنا دیا؟ قبر میں۔ اپنوں کا رویہ دیکھے، آجا تو بھی بیٹا ہے، آجا وے تو بھی بھائی ہے، کیا کروں بھائی، ہمت نہیں، کہا 3 بوک مٹی سوٹ۔ اور یار یہ تو کبھی مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، آج ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی دیکھا جب ہم میت کو دفناتے ہیں، لٹاتے ہیں، اوپر سلیب ڈالتے ہیں، سلیب کے بعد ایک آواز آتی ہے اور ٹیلیاں بڑھانا اور سائڈاں بند کرے بھائی، اور کھڑا ہوا ہے ایک بیٹا ہوگا، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، چاچے تائے، جو کہتا او سائڈ تے چھوٹا جا سوراخ ہے انہوں بھی بند کری۔ وہ مٹی کے ڈھیلے سے بند نہیں ہوتا، گیلی مٹی کر کے ہم مٹی گلا ملا کر کے پانی ادھر کو چنگی طرح مار کے چھوٹا سوراخ بھی نہیں رکھا گیا۔ اور ایک سوراخ تو چھوڑ دیتے جہاں سے روشنی کی کرنیں، سورج کی کرنیں اس تک آتی۔ اب اپنے کا رویہ مزاج کیسا بدلا، اپنا کہہ رہا ہے اور یار چھوٹا جا سوراخ انہوں بند کر دے، وہ بھی بند کر دیتا جاتا ہے، منو ٹنو مٹی ڈال کے ڈھیر ڈال کے آ جاتے ہیں۔ شریعت نے کیا کلمات جملے بولے، فرمایا
جب اس پہ مٹی ڈال کے واپس جاتے ہیں نا، ہمارے تو کنسیپٹ ہے نا، ولی سن دے، نیک سن دے، فلاں سن دے، فلانی سن دے، او اللہ نے یہ حسرت سب کی ختم کر دی۔ مرنے والا جو بھی جب دفنایا جاتا ہے، میرا تو محبوب پہ ایمان ہے، عقل مانے نہ مانے، شعور سمجھے نہ سمجھے، میرا تو محبوب پہ ایمان ہے، محبوب کی وہی والی زبان پہ ایمان ہے۔ آقا دو عالم فرماتے ہیں جب مٹی ڈال کے واپس جان لگ دینے نا، اللہ تعالیٰ اس میت کو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سناتا ہے۔ سن تیرا بیٹا بھی جا رہا ہے، سن آواز، تیرا باپ بھی جا رہا ہے، تیرے یار بیلی بھی جا رہے ہیں، سن تیری قبر میں کوئی ٹھہرا، کوئی رکا، کسی نے قبر پہ کھڑے ہو کے تیرے لیے دعا کی کہ سارے جا رہے ہیں میں قبر پہ رک جاتا ہوں، میرا جگری یار تھا، میرا بیٹا تھا، میرا باپ تھا، میرا بھائی تھا، چلے جاؤ تم، میں قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں اللہم ثابت بالقول، اللہ اسے ثابت رکھنا، استقامت دینا، منکر نکیر کے سوال صحیح دے پائے۔ نہیں، افراتفری ہر کوئی گیا، لمحے بھر کے اندر وہ گورکھ دو چار چھینٹے ڈالتا ہے پانی کے، آؤ گئے، قبر والا وہیں کھڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے، کیا کیفیت ہوگی کہ اپنے اتنی جلدی دبا کے چلے بھی گئے۔ پھر باری آتی ہے منکر نکیر کی، فرمایا منکر نکیر آتے ہیں، ہائے وہ دنیا کا مقدمہ نہیں، دنیا کی جیل نہیں، جہاں کالے کوٹ کے اندر وکیل ہوگا، جہاں سفید لباس میں بیٹھا ہوا جج ہوگا، جہاں آپ کے دائیں بائیں 10-20 یار دوست پیشی پہ آئے ہیں، مقدمہ لڑنے آئے ہیں، حاضری ہے، ساتھ ہیں، نہیں، تنہا چھوڑ گئے، اپنوں کی آواز رب نے سنوا دی، وہ جا رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا نا، سنوا تو دیا، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ منکر نکیر جس کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے، میں نے جس پیر کی بیعت کی ہے، اس پیر صاحب کے پاس غوث پاک جب قبر میں گئے، منکر نکیر آئے، پوچھا من ربوں کا، پیر صاحب نے ایک ہاتھ سے ایک کو پکڑ لیا، دوسرے سے دوسرے کو پکڑ لیا، بھائی کیا ہوا؟ کہا تم میرا سوال پوچھتے ہو، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم فرشتے تھے، تم نے اللہ کے آگے اعتراض کیوں کیا تھا؟ وہ اتنا بڑا مذاق قبر کا۔ ان میں سے ایک کو پکڑے رکھا، ایک نے ریکویسٹ کی مجھے جانے دو، اس میں سے ایک منکر نکیر میں سے ایک کو چھوڑا گیا، عرش کے پاس، عرش پہ گیا، اللہ تیرا یہ بندہ عجیب ہے، وہ سوالوں کے جواب دینے کی بجائے ہمیں پکڑے بیٹھا ہے، وہ پوچھ رہا ہے یہ ہے۔ آخر کار قصہ مختصر کر رہا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے، طے کیا ہوا؟ تب چھوڑوں گا منکر نکیر کو، اللہ یہ میرے ساتھ وعدہ کر دیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ غوث پاک کے مرید کو بلا حساب جنت۔ تو یہ چھوٹی بات کر دی تم نے، یہ قبر کا مذاق نہیں اڑایا، یہ منکر نکیر کی توہین نہیں کی، یہ اللہ کے نظام برزخ کو مذاق نہیں اڑایا۔ آپ نے اپنے پیر بزرگ کی شان عظمت محبوب کائنات کی ہستی سے بڑھ کے، صحابہ سے بڑھ کے نہیں کی، محبوب قبر کے اندر دفنانے گئے، آپ نے کہا دعا کرو، ابھی ابھی آپ کے بھائی کو قبر دونوں طرف سے دبانے لگی تھی، اللہ کے محبوب قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو قبر کی سختیوں سے بچانا۔ ہم غلط فہمی میں پڑ گئے، ہمیں کسی غلط فہمی میں ڈال دیا بیعت کرو بے حساب جنت، اور وہ سال کے بعد اٹھے اور ایک نعرہ لگا دیا محمد کے غلاموں کا کفن میلا، اور اتنا مذاق نہ سمجھو۔ سال بعد اٹھا، چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتا ہے غلام ہوں، رسول کا غلام ہوں۔ رب اور رسول کو تیری غلامی والی زندگی چاہیے، غلامی والی آنکھ چاہیے، غلامی والی زبان چاہیے، غلامی والا پیٹ چاہیے۔ پیٹ میں ساری عمر حرام بھائی کا، رشتہ داروں کا جاتا رہا، منہ میں سب کچھ جاتا رہا، لغویات، بےہودیات، بکواسات سارے میری زبان کرتی رہی، گالیاں دیتی رہی، آنکھ ساری بدی برائی دیکھتی رہی۔ آواز دے دیتا ہوں سال کے بعد چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے غلام ہوں، رسول کا غلام ہوں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ نہ بولو، سچے سچے غلام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں دیکھیں،
قبر کا قیامت کا ذکر ہوتا دل کو ہمت دے لیتے، میدان معاشر کا ذکر ہوتا ہمت دے لیتے. جب کبھی کسی قبر کی کیفیت کو دیکھتے دفناتے ہوئے آنسو ایسے ٹپکتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی. عثمان غنی سے بڑھ کے کوئی آپ کا غلام ہوگا؟ میرے محبوب کتنے راضی. اور پھر اس قبر کے اندر اس کے پاس کون آتے ہیں؟ منکر نکیر. یہ کوئی عام فرشتے نہیں ہیں. اعینہما مثل قدور النحاس، ان کی آنکھیں اتنی بڑی جیسے تانبے کی دیگ ہوتی ہے. ابھی کسی انسان کی تھوڑی سی بڑی آنکھ ہو تو انسان کو ڈر لگتا ہے بڑے ڈیلے سے. ان کی آنکھیں کیسی؟ اعینہما مثل قدور النحاس، جیسے بڑی تانبے کی دیگ ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں. وَأَنْيَابُهُمَا مِثْلُ سِيَاسِ الْبَقَرِ، اور اس کے دانت ایسے جیسے سینگ ہوتے ہیں گائے کے، تیز، لمبے، نکیلے، خوفناک، وحشت ناک اس کی شکل. وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ، اور اس کی آواز اتنی گرجدار ہوتی ہے، مثل الرعد، جس طرح بجلی کے گرجنے کی آواز ہوتی ہے. اور وہ اس خوفناک شکل میں آ کے یقال لہ اجلس، روبدار آواز میں اس کو آ کے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ. اب ساری زندگی تو غلط فہمی رہی، نذرانے دیو، غوث پاک کے نام پہ 11ویں دو، یہ کرو وہ کرو، رب جانے تے وہ جانے. وہ غلط فہمی میں نہ پڑھو، خدا کے لیے نہ پڑھو. 11ویں سے کام چلتے تو ہم بھی چلا لیتے. اگر ان میٹھی کھیر سے کام چلتا تو محبوب کائنات بھی بتا جاتے. یہ عکاسی محمد کائنات نے فرمائی ہے. منکر نکیر کی شکل کس نے بتائی؟ نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی. جس نے دیکھی وہ واپس نہیں آیا. وہی والی زبان نے جو کہا وہی ہمارا ایمان ہے. فرمایا اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس کو بٹھاتے ہی روبدار آواز میں اس سے پوچھتے ہیں من ربک، من نبیک، ما دینک. کیسی گرجدار خوفناک آواز ہوگی. لیکن رب ہے نا، رب بڑا رحیم ہے. ماں اپنے بچے کو انجیکشن لگوانے جاتی ہے، چھوٹی سی سرنج ہوتی ہے. ماں اپنے بچے کو وہ تکلیف سے کہ آیا ہے ڈسپینسر، اس کے ہاتھ میں سرنج ہے، ٹیکا ہے، جب وہ لگانے لگتا ہے تو ماں اس کو باتوں میں لگاتی ہے، بیٹا یہ موبائل دیکھو، بیٹا یہ دیکھو، باتوں میں، تاکہ اسے اس کی پین کم ہو، توجہ ادھر نہ جائے، وہ ڈر نہ جائے. ہائے ہائے ہائے. رب بھی اپنے نمازی بندے کی کتنی عزت رکھتا ہے، نیک بندے کی کتنی عزت رکھتا ہے. منکر نکیر ادھر آ رہے ہیں خوفناک شکل میں. قد مسلت لہ الشمس وقد عدت للغروب. ادھر وہ منکر نکیر آ رہے ہیں، ادھر رب اس کی نگاہ ڈالتا ہے، وہ دیکھ سورج غروب ہو رہا ہے. قد عدنیت للغروب، غروب ہونے کے اب اسے قبر کی وحشت نہیں، منکر نکیر کی طرف رب نے توجہ نہیں ڈالی، اس کی شکل پہ ہیبت نہیں آئی، بلکہ سورج غروب ہوتا دیکھ کے وہ بٹھاتے ہیں بتا من ربو کا. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ من گھڑت قصہ نہیں ہے، دنیا کی منمانی نہیں ہے کہ قبر میں یوں ہوا یوں ہوا. آقا کائنات فرماتے اللہ کا نیک بندہ کیا کہتا ہے؟ دعونی دعونی حتی اصلی، مجھے چھوڑو، وہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو. جسے نہ مغرب کا پتہ، نہ عشاء کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مسجد کا پتہ، نہ مسجد کے امام کا پتہ، نہ مسجد کے خطیب کا پتہ، نہ مسجد کی ضروریات کا پتہ. بس شکوے ہے، شکایت ہے. اگر کوئی مسجد کا نظام اچھے طریقے سے چلا رہا ہے تو مجھے وہ بھی برداشت نہیں، وہ بھی میں چگلیاں کروں گا، غیبتیں کروں گا، بدگمانی کروں گا. یہ مسجد کا فنڈ کھاتے ہیں، یہ نمبر بازی کرتے ہیں، اسے صدارت کا بڑا شوق ہے. وہ کچھ لوگ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جن کے پاس سوائے تنقید کے ہوتا ہی کچھ نہیں. انما یامر مساجد اللہ، رب کی مسجدوں کو آباد کرنے والا تو وہ ہے من آمن، جس کے اندر ایمان ہے. اللہ نے کتنی بڑی وحشت اور خوف سے بچایا اس کو کہ سورج غروب ہوتا دکھایا. وہ کہتے چھوڑو، نماز دنیا میں تھی، اب یہاں نہیں، یہاں رب کی عدالت کے کچھ فیصلے ہیں، وہ سوالات کے جواب دو. من ربک،
تیرا رب کون ہے؟ وہی جواب دے گا نا جس نے رب کو رب مانا. آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لو کی کہندے جو کچھ دیتا ہے رب کے سوا کوئی کچھ نہیں دیتا. طنز کرتے ہیں، تمسکر اڑاتے ہیں. جس نے رب کی توحید پہ کبھی رکا ہی نہیں، جو محمد کائنات کی شریعت پہ کبھی نہیں رکا، 20 قسم کی ایڈمٹ چیزیں اس میں ایڈ کر دیں اس نے، جو محمد کائنات کے فرامین پہ مطمئن ہی نہیں ہوتا، وہ من نبیوں کا جواب کیا دے گا؟ پاکستان کا سب سے نامور لائر تھا نا، جذبات میں آ کے سورت قل هو اللہ پڑھنے لگا تو قل هو اللہ بھی نہیں پڑھی گئی. دنیا کا ایک ایک قانون جانتا ہے، نقطہ جانتا ہے، دفعات جانتا ہے، آرٹیکل لگاتا ہے، ساری بحث کرتا ہے، مگر دوسری طرف کیا ہے؟ قل هو اللہ 3 بار پڑھتا ہے، قل هو اللہ نہیں پڑھے گی. 3 سال کا بچہ قل هو اللہ پڑھ لیتا ہے. یہی کیفیت قبر کی ہے. جس نے رب کو رب مانا تو بڑے آرام سے بتا دے گا میرا رب اللہ ہے. جس نے محبوب کی مانی وہ بڑے آرام سے کہہ دے گا میرا نبی محمد کائنات ہے. جس نے دین کو فالو کیا، دین کا مذاق نہ اڑایا. آج دین پہ کوئی تھوڑا سا عمل کرے ہم نام بول دیتے ہیں، مسیتڑ ہے، مذہبی ہے، ملا ہے، دیوس ہے، دقیانوس ہے، تنگ نظر ہے. تھوڑا سا پردے کی لمٹ لگا دے بھائی کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، یہ شکی مزاج ہے، اس کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں. او اللہ کے بندے، یہ دیواریں یہ کس نے کھڑی کی؟ یہ پردے کے احکامات کس نے لگائے ہیں؟ اگر تو لگانے والا وہ شخص ہے تو ان کو رون دو. اگر یہ پابندیاں لگانے والے میرے محبوب کائنات ہیں تو پھر اس کو شکی مزاج کیوں کہتے ہو؟ دقیانوس کیوں کہتے ہو؟ اس کو اپنی بیوی پہ شک کرنے والا، یہ تو تمسخر اڑا رہے ہو محبوب کائنات کے فرمان کا. جب وہ تینوں سوالوں کے جوابات دے گا نا، میں اپنی بات کلوز کر رہا ہوں، وقت کی قلت ہے. فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے تجھے ان سوالوں کے جواب کہاں سے آ گئے؟ اس کا جواب سنیں کیا دے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ. میں اللہ کے قرآن کو پڑھتا تھا اور اس پہ ایمان رکھتا تھا، جو رب نے کہا اس پہ میرا. تو جب ساری زندگی قرآن کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، انگلش میڈیم میں بچے ہیں، فخر ہے میرے بیٹے کی انگلش بڑی اچھی ہے، قرآن کے 4 الفاظ نہیں آتے، وہ جواب کیا دے پائے گا؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ابھی اتنی بات ہو رہی ہوگی کہ آسمان سے آواز آئے گی، قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا. واقعی یہ قرآن پڑھتا تھا، واقعی یہ دین سے. آج کتنے لوگ ہیں قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ سیکھو، قرآن کا ترجمہ سیکھو گے بھٹک جاؤ گے، 17 لغات چاہیے. او بھائی، جب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے بڑا آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے آسان بنایا، کوئی سمجھے نہیں. وہ وہی سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. اب کتاب کا جب جواب دیا کہ میں نے قرآن میں پڑھا، رب کی طرف سے آواز آئی، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا. اللہ اب کیا کریں؟ البسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہناؤ اس کو. دنیا کا کفن دیا تھا نا، اب اس کو جنت کا لباس پہناؤ. وَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت نیچے کیا بچھا کے آتے؟ تکیہ بھی نہیں ہوتا. نازک مزاج جو گدے کے بغیر، سرانے کے بغیر سونے والا نہیں، لٹا دیا ہوتا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے. اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوتا ہے؟ وَأَفْرِشُوا لَهُ الْجَنَّةَ، جنت کا گدا بچھاؤ اس کے نیچے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف دروازہ کھول دو اس کا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس جنت کی مہک اور خوشبو محسوس کرنے لگ جاتا ہے. مد البصر، یہاں تو قبر پہ قبر بنائی گئی نا، گورکھ نے 2 قبروں کی ہڈیاں ادھر ادھر کر کے بیچ میں قبر بنا دی. حدیث کے لفظ ہے مد البصر، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے دونوں طرف اس کی قبر کھول دو. جب کھول دی جاتی ہے تو ایک خوبصورت حسن الوجہ حسن الثیاب، ایک خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا ایک آدمی آتا ہے جس کے اندر سے عنبر کستوری خوشبو مہک رہی ہوتی ہے. اور اس کو آ کے جب وہ خوشخبری دیتا تو وہ کہتا ہے من انتا، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے انا اعمالک صالح،
میں تیرے نیک عمل ہوں، جو تو روزہ رکھتا تھا، جو تو صدقہ دیتا تھا، جو تو زکوٰۃ دیتا تھا، جو تو سجدہ کرتا تھا، جو تو غریب کی مدد کرتا تھا، جو یتیم کا سہارا بنا تھا، جو تو اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا، جو تو لوگوں کے عیب پردے چھپاتا تھا، جو تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، جو تیری زبان کی نرمی تھی، جو تیرے لیے آسانیاں لوگوں کے لیے تھی، اب وہ میں تیری ساری نیکیوں کا مجسمہ ہوں۔ یہ اچھے انسان کی ہے، اور برے انسان کی زندگی رہی تو پھر آگے چلیں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے احباب گرامی ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، نعرہ لگا لیں گے کہ محمد کے غلاموں کا کفن محلہ نہیں ہوتا، یا ساری زندگی نافرمانی کر کے مرنے کے بعد ہو یار کول علی چادر لے آئی یار پائی ہوتے یار حضرت اذان دے دو قبر پہ کھڑے ہو کے سورہ یاسین پڑھ دو، سورۃ ملک پڑھ دو اور سارا قرآن پڑھ دیا جائے۔ ایک اقتدار اندر کا ہے، ایک ظاہر ہے، رب نے اندر کی کیفیت کو برزخ کہہ دیا، اندر کی سنوائی تیرے تک آ نہیں سکتی، تو اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو کس طرح مقابلے کرے گا؟ تو اگر قبروں کے اوپر پھولوں کی پتیاں میں نوچھاور کر دے، اور اگر اندر سے وہ پریشان ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اندر سے اگر رب نے جنت کے مہک اس کے لیے کھول دیے، تیرے گلاب کی پتیاں اس کی کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ فکر کر، ذکر کر، رب کو یاد کر، جو رب کا گھر آباد کر رہے ہیں تنقید نہ کر، ان کا تمسخر نہ اڑا، سہارا بن۔ وہ فرنٹ پیج میں ہے، تو بیک پیج پہ چل، آنے والے کو عزت دے۔ گھر کے اندر کوئی تیرا بیٹا بہو نماز پڑھتی ہے، اسے نماز کا تانا نہ دے، پڑھ دی نمازاں تے کر دی کی یا اے اس طرح نہ، اسے حسن داد دے، اس کی عزت کر، اسے اچھا انسان سمجھ۔ اچھے اخلاق کے ساتھ اگر تیری گواہی مل گئی تو وہاں جنت جو کا تیری قبر جو ہے، محبوب کائنات نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، او حفرۃ من النار، یا وہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب وہ جنت کا بنانا ہے یا جہنم کا بنانا ہے، وہ تیرے میرے اعمال ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔